اگر ہے جذبۂ تعمیر زندہ، اگر ہے جذبۂ تعمیر زندہ، تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ آپ کو کبھی اپنے گھر میں شاید جوتوں کی الماری کے پاس کھڑے ہونے کا اتفاق نہیں ہوگا، کیونکہ جب جوتوں کے پاس کھڑے ہوں تو ان میں سے خاص قسم کی حمک جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کو ناگوار اس لیے نہ سمجھیے کہ بہت سے بچے دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کو یہ جوتے پہنانے والا کوئی نہیں ہے، نہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی ہے، نہ ان کے پاؤں میں کوئی جوتا پہنانے والا ہے۔ یہ ایک ایسی تکلیف دہ بات ہے کہ جس کو شاید سننا تو انسان اس میں گزارا کر لے، لیکن اس میں سے گزرنا جو ہے یہ بہت بڑی اور مشکل بات ہے۔ لیکن یہی بچے جن کے پاؤں کو کوئی جوتے پہناتا ہے، جن کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے، جن کو کوئی پڑھنے کے لیے بیگ اور کتابیں دیتا ہے، یہ ہم میں سے کون ہے؟ اس شخص سے آج آپ کی تیسری دفعہ ملاقات کرواؤں گا، لیکن آج ایک فرق ہے ساتھ ہے۔ پہلی دفعہ جب ہم ملا کرتے تھے تو حالات مختلف تھے، پھر پتہ نہیں کیوں ہوا کہ لوگوں نے اپنے دلوں کو چھوٹا کر لیا۔ کتنے سال ہو گئے جھولی پھیلاتے ہوئے، لیکن ابھی تک وہ عمارت نہ بن سکی جو یتیموں کو چھت، ان کی چھت دے سکے۔ کرائے کے گھروں میں رہنا اور ڈونرز جب چاہیں دیں، جب چاہے ڈونیشن کو بند کر دیں۔ ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ بات کرتے ہیں قاری آصف صاحب سے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ خیریت سے؟ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ جب پہلی دفعہ یہاں پہ آئے تھے تو تقریباً قاری صاحب 50 بچے تھے، پھر دوسری دفعہ آئے تو 60-70 بچے تھے تقریباً۔ آج ماشاء اللہ تعالیٰ 125 کے قریب بچے آپ کے پاس ہیں۔ اچھا، اس بات پہ ماشاء اللہ کہہ کے نا مجھے ایک دم دھچکا لگا کہ اس پہ شاید ماشاء اللہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خدا کرے کہ یہ بچے نہ ہوں، آپ کے پاس یتیم بچے اس ملک کے اندر ہوں ہی نہ۔ لیکن بچوں کی تعداد جو ہے وہ سالہ سال بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بہت سے دوستوں نے ایک زمین کا ٹکڑا بھی لے کر دیا، لیکن اس پہ ابھی تک عمارت نہیں بن سکی۔ یہ 125 بچوں کو آپ 125 جوتوں کا مطلب ہے کہ تقریباً 250 جوتا چاہیے ان کو۔ 125 بچوں کو کھانا چاہیے، 3 وقت کا کھانا چاہیے، ان کو کپڑے چاہیے، ان کے کپڑے دھلتے ہوں گے، ان کے کپڑے پریس ہوتے ہوں گے، ان کو کیپس چاہیے، ان کو لوازمات چاہیے، کیونکہ یہ بچے ہیں۔ آج اس بچے سے بھی ملاقات ہوئی، زمان ہے اس کا نام؟ جب پہلی دفعہ آئے تھے تو زمان گود میں بیٹھتا تھا اور گلے ملتا تھا۔ آج زمان جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، اب وہ ملتے ہوئے شرم آتی ہے اس کو۔ یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، لیکن مسائل مجھے لگتا ہے وہ بھی بڑے ہو رہے ہیں، مسائل بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سارے سفر میں بہت سے لوگوں نے آپ کی مدد بھی کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ پیچھے بھی ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت مجموعی طور پہ قاری صاحب ایک مہینے میں آپ ان بچوں پہ کتنا ایکسپینس کر رہے ہیں، کتنا خرچ آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سماج چینل کا مشکور ہوں، اور خصوصاً آپ کی ٹیم کا جو بلال قطب آن لائن پروگرام چلاتے ہیں، جن کو ہینڈ اوور کرتے ہیں، میں ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دے کے یہاں پر آ کے اتنے دور لاہور سے ہمارا حال پوچھا۔ واحد یہ ایک چینل ہے کہ جو 2011 سے لے کے 2018 تک 11 12 13 14 15 16 17 18 8 سال ہو گئے۔ 8 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہم بھی اس کو اپنا فرض سمجھ کے کر رہے ہیں کہ اس کو ہم قاری صاحب ہم خود نہیں کچھ کر سکتے، ہم کیا کریں گے؟ نہ ہمارے میں اتنا ظرف ہے، نہ ہمارے میں اتنی طاقت ہے کہ ہم 125 بچوں کو پالیں اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ حصہ اپنا ڈالتے ہیں یہاں پر آ کر کہ 8 سال سے جھولی پھیلا رہے ہیں، بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن جھولی کے اندر ڈالنے والے آتے ہیں لیکن پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا آپ کو اندازہ کیجئے ایک لمحے کے لیے قاری صاحب کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کی اپنی فیملی ہو اور اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں نے پورا مہینہ کیسے گزارنا ہے، آج روٹی کھا لی کل پتہ نہیں کھانی کہ نہیں، اس شخص کو علماء اکرام جو مفتی صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں مسکین وہ شخص ہے جس کو کہ آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خیرات دے سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ مسکین ہے، اس کو اگلے وقت کا نہیں پتا، یہاں پہ پورے ادارے کو نہیں پتا کہ یہ کیسے چلے گا اور کیسے نہیں چلے گا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ وقت کو جلدی بدلتا ہے۔ 8 سال ہو گئے مانگتے ہوئے، اب کچھ دل جو ہے وہ ضرور نہ رہوں گے۔ قاری صاحب خرچہ کتنا آتا ہے پورے ماہ میں؟ پورے ماہ میں اس وقت ہمارا جو ایکسپینسز ہے وہ 4.5-5 لاکھ روپے کا یہاں پر ہے۔ ہم نے یہاں پہ نوکر کو بھی رکھا ہوا ہے،
اب اب تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اکثر لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے سویپر کو کیوں رکھے، بچے کپڑے تو بچے بھی دھو لیتے ہیں. یہ کون کہتے ہیں آگے؟ یہ آ کے جو ڈونرز ہوتے ہیں وہی مجھ سے کہتے ہیں. ڈونرز کہتے ہیں؟ ہاں کہ بھئی آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں بچے کو دھوتے ہیں کپڑے؟ تو اگر میں یہ پوچھوں تو وہ غلط لگے گا نا ان پہ نا، آپ ڈونیشن نہیں غلط لگے گا. تو وہ جو سوٹیبل آنسر ہوتے ہیں اس موقع کے مناسبت وہ پھر میں ان کو دے دیتا ہوں. تو اس طرح اور جو آتے ہیں وہ سویپر کے بارے میں کہتے ہیں، باورچی کے بارے میں کہتے ہیں. یہ عاجزی آپ اپنے پہ طاری کرتے ہیں یا اس وقت جبر لگتا ہے یہ کرنا؟ کہ کمال بات ہے کہ اگر وہ ڈونیشن دے رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے بچے جھاڑو بھی خود دیں، کپڑے بھی خود دیں تاکہ خرچہ کم سے کم آئے. لیکن یہ صرف خرچے کی بات نہیں ہے گھر صاحب، یہ تو تربیت کی بھی بات ہے نا. بچوں کو اگر یہ گھر اپنا گھر نہیں لگے گا تو وہ بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پہ یتیم ہو جائیں گے. ابھی تو یہ جسمانی طور پہ یتیم ہے نا. تو مجھے لگتا ہے وہ ڈونیشن دینے والے جو ہے نا ان کو ذہنی طور پہ یتیم نہیں ہونا چاہیے. جب آپ دینے کے لیے آئیں تو پھر آپ کھل کر دیا کریں. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ نام بھی ہم نے ایسے رکھے ہیں زمون کورنا، تاکہ یہ ہمارا گھر ہے، تاکہ اس میں بچوں کی سائیکی وہ محدود رہیں. ورنہ تو نام تو بہت سارے نام تھے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں تو وہ ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ ایسا نام رکھا تاکہ بچوں کو وہ ذرا مختلف نہ رہے کہ بھائی یہ ہمارا گھر ہے. اس وقت آپ کے پاس جب ہم پہلی دفعہ آئے تھے آپ کے پاس، تو آپ کے پاس چھوٹا سا ایک مکان تھا. جی جی. اس میں آپ اور آپ کی مسز سب کچھ کرتے تھے. وہ 5-4 مرلے کا تھا شاید گھر. ہاں اس طرح 8 مرلے کا. 8 مرلے کا گھر تھا. پھر آپ یہاں پر آئے. اب 4 کنال ایک زمین ہے لیکن اس کے اوپر بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہے. جی جی. اس بلڈنگ میں تقریباً جب وہ بن جاتی ہے انشاءاللہ تو اس میں کتنے بچے ان ہاؤس ہو سکتے ہیں؟ 400 بچے رہ سکتے ہیں. 400 بچے. 400 بچے. اور وہ بلڈنگ کتنی عمارت کتنی اونچی ہوگی؟ وہ 5 منزلیں ہوگی. اور اس پہ تقریباً تخمینہ کتنا ہے؟ بیسمنٹ ہے اور 4 منزلیں. جی. اور کتنا خرچہ آتا ہے اس کا؟ اس کے اوپر جو انجینئر نے حساب لگایا وہ 6-6.5 کروڑ روپے کا اس پہ خرچہ. 6.5 کروڑ کا تقریباً خرچہ. اس عمارت کے پاس کوئی پلے گراؤنڈ اور اس طرح کی چیزیں ہیں؟ ہاں وہ بھی ہیں ان کے ساتھ. وہ وہاں پہ فیسلٹیز موجود ہیں. اس وقت جب بچے اتنی تعداد میں بڑھ رہے ہیں اور ڈونیشنز جو ہیں وہ ریگولر نہیں ہیں تو کیسے گزارا ہو جاتا ہے؟ اس مہینے ہمیں جو ڈونیشن ہے وہ 80,000 روپے. یہ کہاں سے آتی ہے؟ کون دے رہے ہیں؟ یہ مختلف دوست احباب ہوتے ہیں آپ کے جاننے والے. جو میرے جاننے والے جو سما چینل کی برکت سے ہمارے ساتھ ٹچ ہوئے ہے. دنیا ہے ایسے اللہ والے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اگر 80,000 اس وقت آپ کو اس مہینے ملا ہے اور آپ کا خرچہ تقریباً 5.5 لاکھ کے قریب ہے تو یہ 5 لاکھ باقی کہاں سے آئے گا؟ وہ ہمارا اس طرح سسٹم ہوتا ہے کہ جو خشک راشن ہم لے کر آتے ہیں نا تو وہ ہم کھاتوں سے لے کر آتے ہیں. جیسے دودھ ہم لے کے آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں وہ ادھار لے آتے ہیں. لیکن پچھلے سال کے بکس کی جو پیمنٹ ہے وہ اب آج تک ہم نے نہیں دی. حالانکہ ابھی نیو سیشن شروع ہو رہا ہے دسمبر سے نا، جنوری سے ہمارے بچے نیو کلاسز کے اندر وہ انٹر ہو جائیں گے. وہ بھی ہم نے آج تک نہیں دی. پورا سال گزر گیا اب تک ہم نے ان کو پیمنٹ نہیں دی. کوئی ایسا مہینہ گزر رہا ہے جس میں کہ آپ کا ہاتھ بڑا کھلا ہو اور آپ نے سب ادھار چکا دی ہوں اور صبر سے گزارا کیا؟ اب تک تو اس طرح ابھی تک کوئی ایسا نہیں گزرا. رمضان میں بھی نہیں؟ نہیں رمضان میں بھی نہیں. رمضان میں بھی نہیں؟ نہیں رمضان میں بھی. پورے رمضان ہمیں 18 لاکھ ڈونیشن ہوئی تھی ٹوٹل. ہاں. اچھا مجھے ایک وقت جو ہے وہ ایسا یاد ہے کہ قاری صاحب کے گھر میں یہ بچے جو 50 کے قریب بچے ہوں گے اور عید تھی، بقرہ عید تھی اور قاری صاحب کے گھر میں اس وقت سبزی یا دال جو ہے وہی پک رہی تھی، جبکہ بالکل ان کے ہمسایوں میں ایک اور جماعت تھی جو کہ اللہ کے نام پہ کئی بکرے جو ہیں وہ قربان کر رہے تھے، ان کی قربانی ہو رہی تھی. حضور بچوں میں احساس محرومی ہے ابھی؟ اس وقت جو محبت مجھ سے جتنا ہو سکے وہ میں دے رہا ہوں. اور درد تو ظاہری بات ہے وہ ہوتی ہے. مین چیز بھی یہ درد ہے نا کہ یہ کس اس کا بچے کبھی اظہار کرتے ہیں؟ نہیں زبان پہ تو نہیں کر سکتے، اب دلوں کا حال تو اوپر اللہ جانتا ہے. زبان سے کبھی نہیں کوئی اظہار؟ نہیں کبھی نہیں کرتے. کسی بچے نے نہیں کیا؟ نہیں کسی بچے نے نہیں کیا. چہرے دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے. ایسے کوئی ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں یا ویسی کوئی اندر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ 1-2-3 بچے بول لیتے موقع کے مناسبت سے کہ ہمارے والد صاحب بھی ایسے کیا کرتے تھے. چہروں پہ کبھی اداسی بھی نظر آتی ہے؟ ہاں کبھی کبھی آ جاتی ہے. جب زیادہ خوشی کے دن ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں نا یہاں پہ اکثر لوگ آ جاتے ہیں باہر سے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نہ لے کے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں. یہ تو ان کو دیکھتے جب یہاں پہ میرے بچے آتے تو میں یہ فخر سے کہتا ہوں میں نے کبھی اپنے بچوں کو گلے سے نہیں لگایا ان بچوں کے سامنے. ایک تو وہ خود ہی بھاگ کے آ جاتے گلے لگ جاتے، لیکن میں نے ان کے سامنے یہ میں فخر سے کہتا ہوں ان کو گلے لگایا لیکن ان اپنے بچوں کو نہیں لگایا، اس وجہ سے تاکہ یہ کہ یہ احساس کا شکار نہ ہو جائے میری وجہ سے اور روز قیامت اللہ مجھ پہ پکڑ نہ ہو جائے. کبھی عید پہ ان کو نماز کے لیے لے کے جاتے ہیں؟ ہاں لے کے جاتے باہر. کیسا لگتا ہے ان کو یا آپ کو؟
تو وہ تو میں نے آپ کو کیا کہا، پہلے 2-3 یہ بھی تو ہو گئے، 4-5 عید ہو گئے، پہلے ہم بچوں کو یہیں پہ کرواتے تھے، پھر ہم لوگوں نے اپنا مشورہ کیا کہ یار ان کو ایسے کرتے ہیں کہ جو گارڈین ان کو یہاں پہ لے کے آئے، یا جن بچوں کی والدہ ہیں، تو اگر یہ اپنے بچوں کو لے کے جائے تو وہ اچھا ہوگا. تو پھر 2-3-4 سال ہو گئے کہ وہ بچوں کو عید پہ لے کے. حضور ایسے کتنے فرشتے یہاں پر سال بھر میں آتے ہیں جو جن کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے اور وہ دل کھول کے آپ کی خدمت کرتے ہیں؟ اور جن کے دل میں اللہ ڈال لیتے ہوئے آتے ہیں. ایک خاتون یہ سب سامان اٹھا رہی تھی، آپ کا بوجھ اٹھا رہی تھی. 2-3 سال سے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کافی ہیلپ کی کہ ہم کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہوئے. تو اب کیا ہوا؟ ان کے اپنے کوئی کرائسس آ گئے تھے، تو ان کی وجہ سے انہوں نے وہ اسپانسر بند کر دیے، ان کے اپنے حالات خراب ہو گئی تھی. حضور آپ کے پاس ٹوٹل بیڈ رومز کتنے ہیں یہاں پہ؟ اس وقت ہر کمرے کے اندر 9 بیڈ ہیں. اور کمرے کتنے ہوئے؟ یہ کمرے کوئی 9-10 کمرے ہیں. 10 کمروں میں 125 بچہ رہ رہا ہے. پھر کہ تقریباً جو نابالغ بچے ہیں وہ 2 سوتے ہیں، جو بالغ بچے ہیں وہ 1 سوتے ہیں، باقی نیچے اپنے میٹرس بچھا کے سوتے ہیں. یہ صبح اٹھتے ہیں، انہوں نے ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے، انہوں نے چینج کرنا ہوتا ہے، انہوں نے ٹوتھ برش کرنا ہوتا ہے، انہوں نے منہ ہاتھ دھونا ہوتا ہے، یہ سارے بچے خود ہی کرتے ہیں؟ یہ خود کرتے ہیں سب بچے؟ ہاں، ہر کمرے میں ہم نے ایک پروکٹر کو مقرر کیا ہوا ہے وارڈن کی سپرویژن کے اندر. یہ پھر خود کرتے ہیں. چھوٹا بچہ بھی اور بڑا بچہ بھی؟ ہاں، وہ خود کرتے ہیں. ان کو ٹوتھ برش سکھاتا ہے کوئی کرنا؟ جی، ان کو جو ان کا وارڈن ہوتا ہے وہ سکھاتے ہیں ان کو. ایک کمرے میں جی ایک وارڈن ہوتا ہے؟ نہیں، ایک کمرے میں ایک پروکٹر ہوتے ہیں اور سارے کمروں کے ایک وارڈن ہے. وہ پروکٹر جو ہے وہ آپ سے سیلری بیسڈ ہوئے؟ نہیں، وہ ان کا اپنا ہی ہے. ان کا اپنا ہی بچہ؟ ہاں، اپنا بچہ. ہاں. اچھا. لیکن کمرے میں تھوڑا سا بڑا ہے تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ان سب بچوں کو ہینڈ اوور کرنا اس طریقے سے. کمال ہے. اس کا مطلب یہ وہ مہینے میں باقاعدہ ہماری میٹنگ ہوتی ہے، اس پہ میں خود کرتا ہوں بچوں کے ساتھ. واہ. ہاں، جو کمی ہوتی ہے وہ دور کرتے ہیں. واہ. ہاں، اس طریقے سے. غسل خود کرتے ہیں بچے؟ نہاتے ہیں خود؟ ہاں، خود نہاتے ہیں. جو چھوٹے ہیں وہ پروکٹر نہ ملاتے ہیں ان بچوں کو، جو زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ وہ میل نہیں لے جا سکتے اپنے جسم سے، تو وہ پروکٹر نہاتے ہیں ان کو. جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ خود اپنی صفائی کرتے ہیں. جب آپ کے بچے نے ٹوتھ برش سیکھنا ہوگا یا سیکھتا تھا، یا جو سب اس نے ہاتھ دھونے سنک پہ سیکھے، یا اس نے منہ ہاتھ دھونا سیکھا، یا اس نے تولیوں کو پکڑ کے اپنے جسم کو خود سیکھنا شروع کیا، تو آپ کا سایہ اس پہ ہر وقت تھا. آپ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرو، ٹوتھ برش کو کیسے کرو. ان بچوں کو بتانے والا جو ہے وہ انہی جیسا ایک بچہ ہے، لیکن وہ ذرا اس میں عمر سے بڑا ہے. اب غور کیجئے کہ جس خاندان کو آپ پالتے ہیں اپنے ماں کے سائے میں، باپ کے سائے میں، یہاں وہ سایہ موجود تو ہے ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے، لیکن کمی تو پھر بھی ہے نا. مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو بچے چیز مس کرتے ہیں نا، وہ ناجائز ضد کرنا کرتے ہیں. یہ بچوں کا اپنا ایک قدرتی فعل ہوتا ہے، وہ ہر چیز پہ ضد کرتے ہیں. ان کی کھانے کی ضد ہے، ان کی پہننے کی ضد ہے. یہاں کسی بچے کی کوئی ضد نہیں ہوگی، اس کو وہی کھانا ہے، اس کو وہی پہننا ہے. لیکن اس ساری کہانی کے پیچھے ایک اصل ہیرو بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس اصل ہیرو سے بھی میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا. لیکن اس ایک ہیرو کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کی مدد نہیں ہوگی، اگر آپ کے دل کو اللہ نرم نہیں کرے گا، تو ہیروز تو بہت ہوں گے، لیکن وہ کامیابی جو ہے وہ نصیب کیسے ہوگی. رمضان میں بھی اگر دل نہ کھلیں تو پھر اللہ سے صرف دعا کی جا سکتی کہ اللہ تو ہماری قوم کے دلوں کو نرم کر دے اور ہدایت دے. کھنڈر سے کل جہاں بکھرے پڑے تھے، وہیں سے آج ایوان اٹھ رہے ہیں. جہاں کل زندگی مبہوت سی تھی، وہیں پر آج نغمے گونجتے ہیں. یہ سناٹے سلے کی سمت ہجرت، یہی اصل اصول زندگی ہے. اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح جب بچے اسکول جاتے ہیں نا میرے، تو ماں ان سے پوچھتی ہے، سدرا باجی بھی پوچھتی ہیں کہ آج کیا لے کے جاؤ گے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ آج ہم نے نگٹس لے کے جانے ہیں، کس دن چاکلیٹ لے کے جانا ہے، کسی دن انہوں نے اسپیگٹیز لے کر جانا ہے، مختلف روز. اگر ایک بچے کو دوسرے دن بھی وہی دیا جائے نا تو وہ بڑا اعتراض کرتا ہے کہ میں کل بھی تو ماما یہ لے کر گیا تھا. میں بہت دیر سے اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اور پیچھے جو میرے فوجی اور سپاہی کھڑے ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے. کسی بچے نے اپنی کوئی چیز پسند کی نہیں بتائی کہ مجھے یہ پسند ہے. ایک بچے نے صرف یہ کہا کہ مجھے کھانا پسند ہے. بہت سے ارمان ایسے ہوتے ہیں بچوں کے بھی. تو بچے بھی اپنے اندر ایک پورا ایڈلٹ ہوتے ہیں لیکن اپنی خواہش کا وہ اظہار نہیں کر سکتے. لیکن ایک بہت ہی بڑا، اس گھر نے اگر اس ملک میں نہ بھی کچھ دیا ہونا، یہ بچے پال رہے ہیں بہت کچھ ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اگر کچھ نہ بھی دیا ہونا تو اس ادارے کا ایک آنے والا طارق جمیل، مولانا طارق جمیل آپ کو ملاتا ہوں. اگر مولانا صاحب اس کو دیکھ رہے ہو تو حضرت آپ اپنا بچپن جو ہے وہ دیکھیے گا. یہ بچہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کی پوری نسبت اور نسل ان کے ناموں کے ساتھ بتائے گا. یہ جو کیا کہنا چاہیے خاصہ ہے نا، یہ خاصہ صرف مسلمانوں کا ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کا شجرہ جو ہے ہم اس پہ فخر بھی کرتے ہیں اور ہمیں وہ یاد بھی ہوتا ہے. نام کیا میرے بیٹے کا؟ امر علی. زور سے بتانا ہے. امر علی. امر علی. امر علی، آپ کتنی عمر کے ہو؟ 13 سال کے ہو؟ ہاں 10 ایئرس کے ہو. اچھا کون سی کلاس میں ہو؟ سیکنڈ. کلاس 2 میں ہو. اچھا یہ ٹوپی میں لے لوں آپ کی؟ لے لوں یار. دیکھ لے تیری ٹینڈ، سارے بچوں کی ٹینڈ ہوئی ہوئی ہے یار. کس نے کرائی ٹینڈ یہ آپ کی؟ سر نے؟ قاری صاحب نے کرائی ہے؟ اچھا آپ کو یہ سارے نام آتے ہیں، یاد ہیں؟ کس نے کرائے تھے یاد؟ خود ہی ہو گئے؟ اچھا ابھی آپ نے مجھے نام سنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن کلاب بن مرح بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عدو بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن أبي بن عوان بن ناشد بن هزاع بن بلداس بن يدلاف بن طابح بن جاهم بن ناهش بن ماكي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن أرحى بن حمدان بن سمبر بن يسرب بن يحزن بن يلهن بن أغروى بن عيزي بن زشان بن عيسر بن أفناد بن إيهام بن مقصري بن ناحش بن زارع بن مفي بن سميع بن مسي بن إيرام بن قيرار بن إسماعيل بن إبراهيم بن أزر بن ناهور بن سروج بن فاهج بن آبر بن أرفحشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرمحين بن يرد بن قينان بن أنوش بن شيس بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد والی محمد. اس قوم میں جب 10 سال کے بچے کو اپنے آباء و اجداد جو ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کا شجرہ ہے وہ آدم علیہ السلام تک یاد ہو تو یہ میری بات آپ کان کھول کر یاد کر لیں. اس ملک کو آپ مار سکتے ہیں، آپ اس ملک میں ہرا ہمیں نہیں سکتے، کیونکہ جس ملک میں بچے اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھیں وہ قومیں بڑی نسلی ہوتی ہیں. ذرا غور کیجیے گا کہ کبھی آپ کے بچوں کو بھی اللہ کرے کہ یہ توفیق ضرور ملے. حضرت یہ بچوں کو سکھاتا کون ہے؟ یہاں پہ جو قاری صاحب ہیں وہ بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ کتنی دیر میں سیکھ گئے؟ یہ کچھ سیکھ گئے 2-3 دن میں. 2-3 دن میں؟ جی 2-3 دن میں. یہ 80 نام ہیں نسبت کے، 80 نام ہیں، اصلی نسلیں ہیں 80.
80 نسلیں پیچھے، اور یہ اوپر سے نیچے نہیں آ رہا، یہ نیچے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. یہ ہے ادب. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نیچے کی طرف آتا ہے، لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے کی طرف گئے ہیں. جو سر کا تاج ہے وہ پہلے، باقی سب بعد میں. اس بچے کے لیے آپ نے شاباش نہیں کہنا ہے، اس کو شاباش پتہ کیسے کہنا ہے؟ ساروں نے کہنا ہے ایک زبان میں، اللہ اکبر. 1 2 3. دیکھا یہ بچے آپ کے ساتھ کتنے ہیں نا، خوشی ہوتی ہے. باجی اس کو بھولنا نہیں کبھی بھی آپ نے، ٹھیک ہے. یہ فوجی کی طرح ہمارا ایک فوجی. کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کیا نام آپ کا؟ عدنان. یار فوجی کی آواز بھاری ہونی چاہیے. عدنان ایسے کہنا ہے. عدنان. ہاں پورا نام کیا ہے؟ محمد عدنان. اور تم کیا کون سے آفیسر بنے ہوئے ہو؟ کپتان ہو، جرنیل ہو، کیا ہو تم؟ جرنیل. جرنیل ہوتا ہوں یار. پھر تو ادھر آنا ذرا میرے پاس. ہائے 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 ہائے، یہ بیٹے کو بٹھا لوں میں ادھر؟ تم نے ادھر ہی رہنا ہے. اچھا ادھر آ جرنیل صاحب. جرنیل صاحب پہلے تو اس کیمرے میں دیکھ کے نا سارے پاکستان کو ایک سلوٹ کر کے دکھا. واہ جی واہ. کلیپ نہیں کرنا؟ تو جنرل عدنان صاحب، آپ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری 10. 10 سال. یار یہ میرے دائیں بائیں دونوں 10 سال کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ابھی تک سب سے زیادہ جو اچھی چیز پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ سبق. سبق؟ سارا سبق؟ سبق سے کیا مطلب ہے؟ قاری صاحب پڑھاتے ہیں جو؟ یس. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ مجھے مرغا. مرغا اچھا لگتا ہے؟ تو اگر وہ مرغی ہو تو پھر کھا لو کو. بتا نا، مرغا اچھا لگتا ہے تو اگر مرغی پکائیں گے تو وہ کھا لو گے؟ ہاں. کھا لو گے؟ اچھا یہ بتا کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے تو نے؟ فوجی. فوجی تو ہے نا یار. جرنیل تو بن گیا. اب کیا بنے گا آگے؟ عالم. ہائے کیا کرو گے عالم بن کے؟ بچوں کو سبق پڑھانا. کیا ہوتا ہے وہ دین جو سبق جو پڑھتے اس کو پڑھ کے کیا لگتا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ ہاں. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جیسے میں بنوں گا اسے وہ بھی بنتا ہے. تم اچھے انسان بننا چاہتے ہو؟ ہاں. تمہارے ابو ہیں؟ نہیں. یاد ہیں ابو؟ کیسے تھے وہ؟ اچھے. اچھے تھے؟ پیار کرتے تھے آپ سے؟ ہاں. یاد آتے ہیں؟ ہاں. تم اپنے ابو کی طرح بنو گے؟ یس. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس بچے کا کیا نام ہے؟ اسامہ. اسامہ. اسامہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ چوٹ لگی ہے؟ کسی نے مارا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ ادھر آ میرے پاس، مجھے بتا. آجا ادھر، کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا. کس نے مارا ہے آپ کو؟ کسی نے مارا ہے؟ کون؟ کس نے مارا ہے؟ باہر یا یہاں پہ کسی نے مارا ہے؟ یہیں پہ مارا ہے؟ نام بتاؤ گے؟ یہ بچے جو ہے نا، یہ پی ایم اے اکیڈمی کا نا مستقبل ہے. وہاں پہ بھی کبھی کوئی شرارت کرے نا، کوئی جو وہاں پہ اکیڈمی میں بچہ ہے، کیڈٹ ہیں جن کو کہتے، وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کبھی شکایت نہیں کرتے. یہ بچے کیڈٹس نہیں ہیں، یہ بچے یتیم ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. چوٹ تو کسی نے دھکا دیا وہ لگی ہے، لیکن اس چوٹ کو وہ کسی کے سر پہ نہیں لگائے گا، وہ کسی کے ساتھ اون نہیں کرے گا تاکہ میری وجہ سے اس کو شرمندگی نہ ہو. یہ ذرا شکل دیکھ لیجئے اس کی. یہ ہے وہ با کردار لوگ جو کہ اپنی محبت اور اپنی نفرت صرف اللہ کے واسطے کریں گے اور کسی کے واسطے نہیں. اچھا بھائی، ایک زمان ہے یہاں پہ بچہ، وہ ذرا میرے پاس آئے. زمان کہاں ہے؟ زمان ادھر آؤ. زمان بھائی آپ ادھر آ جاؤ، آپ ادھر بیٹھ جاؤ. ادھر 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 میرا بیٹا. یار زمان، یہ پہلے تو ٹوپی تمہاری میں نے یوں رکھ دینی ہے. تو یہ جی وہ بچہ زمان جو گود میں بیٹھ کے نہ جھولے لیا کرتا تھا. اب یہ بچہ کیونکہ بھاری ہو گیا، اب یہ نہ گود میں بیٹھتا نہ جھولے لیتا ہے، یہ بس شرماتا ہے تھوڑا تھوڑا. زمان کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ بتا نا یار. اچھا کتنی عمر ہے زمان آپ کی؟ ایج کتنی ہے؟ 11.
11 سال ہے یہ، 11 سال کا بچہ. اس وقت میرے خیال میں 2 سال کا 3 سال کا تھا، 5 سال کا تھا. 5-6 سال. حضور آپ کے اپنے دل میں، ظاہر ہے آپ اتنی محنت کرتے ہیں سب بچوں کے لیے، آپ کے اپنے دل میں غمی آتی ہے، غم آتا ہے؟ تو غم تھا، اس وجہ سے ہم نے شروع کیا. شوق تھا، غم تھا، اس وجہ سے شروع کیا. جی جی، یہ غم کی بات آپ نے کتنی مسکرا کے کی، غم تھا تو شروع کیا. جی جی. واہ. آپ کو لگتا ہے کہ 8 سال جو پچھلے آپ کے ساتھ ہمارے گزرے ہیں، اس میں لوگوں نے آپ کا بازو بن کے آئے ہیں آگے؟ جی جی بالکل آئے ہیں. بالکل آئے. کوئی اعتراض ہے کسی چیز پہ، آپ چاہتے ہو کہ حکومت کرے کوئی چیز آپ کے لیے؟ ہاں جی ہے اس بات پہ. کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ یہ کام ہے بھی اصل میں حکومت کا ہے کہ بوقت حکومت کو ان کو چاہیے کہ اس طریقے سے ڈسٹرکٹ ان کے لیے اپنے ایک کوٹا بنائے. اب اگر مجھ سے پوچھا جائے تو 850 سے اوپر ہمارے یہاں کی انٹری چل رہی ہے. 850 سے اوپر انٹری یہاں ہمارا ڈسٹرکٹ 410 کی چل رہی ہے. تو صرف 410 کے اورفن بچے یہاں آنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، فنڈز نہیں ہے. وہ ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ رو رہا تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو حضرت عمر خطاب وہاں سے گزرے. تو آپ نے اس کی ماں سے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے تمہارا بچہ؟ تو اس نے حضرت عمر خطاب کو کوسا. کوسنا سمجھ سکتے ہیں آپ؟ جی جی. کوسا اس نے عمر خطاب کو. جی. اس نے کہا کہ عمر کی جان کو رو رہی ہوں میں. تو رو بچہ رہا تھا کہ عمر کی جان کو رو رہی ہوں. عمر خطاب نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے اس نے بچوں کا دودھ بند کر دیا، یہ دودھ مانگتا ہے، میں اس کو کہاں سے دودھ دوں؟ حضرت عمر خطاب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی بچہ ان کی ریاست میں، اور وہ ریاست کتنی تھی، 3/4 اس دنیا کا حصہ، جو بھی بچہ پیدا ہوگا دودھ اسٹیٹ کی حکومت کی ذمہ داری ہوگی. یہ دودھ کا مطلب یہ نہیں کہ دودھ کی بوتل دے دے اس کو، اس کا مطلب ہے کہ اس کے کھانے کا ذمہ جو ہے وہ حکومت اٹھائے گی. قاری صاحب کو ایک بہت بڑی فضیلت یہ حاصل ہے کہ انہوں نے جس طرح اپنے بچوں کو گرو کرتے ہوئے، بڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح ان بچوں کو بھی گرو کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جوانی تک یہ انہی کو سامنے ان کے ہو رہے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک ایموشن جو ہے وہ بھی اٹیچ ہوتی ہے. آپ کا بیٹا کیا نام ہے؟ محمد علی. علی آپ کتنی عمر کے تھے جب یہاں آئے؟ میں 10 سال کا. اب کتنی عمر ہے؟ اب 16 سال. 16 سال. 6 سال سے آپ یہاں پر ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ آئے کیوں تھے آپ یہاں پر؟ کیونکہ وہاں تو کچھ نہیں تھا اور سبق بھی ایسا نہیں تھا جیسے وہ یہاں پر ہے. ماں باپ ہیں؟ نہیں. کہاں ہیں ماں باپ؟ دونوں مر گئے، مرحوم ہیں دونوں. کتنی آسانی ہوتی ہے، کہہ گی ذرا اپنے لیے کہہ کے دیکھیے گا کہ میرا باپ مر گیا ہے، میری ماں مر گئی ہے، دل چیر جاتا ہے. لیکن ان بچوں نے حقیقت کو ہم سے زیادہ پا لیا ہے. جب ماں باپ مر گئے تو کیسے مرے تھے وہ؟ ہم باپ کو بیماری تھی اور ماں سے مر گئی، اور اس کو بھی. اس کے بعد گھر میں کوئی نہیں تھا پالنے والا؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں تھا. کوئی نہیں تھا. نہیں. ابھی یہاں تم 6 سال سے آئے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ یہ اچھا ہوا تمہارے ساتھ؟ ہاں بہت اچھا ہوا میرے ساتھ. بہت اچھا ہوا. اللہ میاں ہے نا، ماں نہ ہو باپ نہ ہو انسان پھر بھی کھانا بھی کھا سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے. ہاں. کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ فوجی بنوں گا. کیوں بنو گے فوجی یار؟ اپنے اس قوم کی خدمت کروں گا. فوجی خدمت کرتے ہیں؟ ہاں. پکی بات ہے؟ ہاں. اور تو نہیں کوئی بات؟ نہیں. اگر میں تمہیں کہوں کہ اچھا تم نے فوجی نہیں بننا، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تو بنو گے؟ انشاءاللہ بنوں گا. ڈاکٹر بنو گے. اب یہ نہ کہنا پھر فوج میں جاؤں گا. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو سارے بچے ہیں یہ تمہیں اپنے بھائی لگتے ہیں؟ ہاں جی بھائی لگتے ہیں، چھوٹے بھائی لگتے ہیں مجھے. چھوٹے بھائی لگتے ہیں. تم ان کے کام کرتے ہو؟ ہاں جی کرتا ہوں. کتنے بچے ہیں تمہارے پاس جن کا ذمہ تمہارے پہ ہے؟ 14 بچے ہیں. 16 سال کا بچہ یہ خود ہے علی، اور 14 بچوں کو یہ لک آفٹر کرتا ہے. اس سے کہتے ہیں ذمہ داری.
بڑھاپے کا نا اور بزرگی کا کوئی تعلق عمر سے نہیں ہوتا، یہ ذمہ داریوں سے ہوتا ہے. یہ 16 سال کا بچہ ہم سب سے زیادہ بزرگ ہے، یہ 14 بچوں کو لک آفٹر کرتا ہے. زندگی میں واپس جب بڑے بن جاؤ گے، تم بہت بڑے انشاءاللہ تعالیٰ بن جاؤ گے، واپس آ کے ان بچوں کے لیے کیا کرو گے؟ جو مجھ سے ہوتا ہے وہی کروں گا. جو ہوگا جو وعدہ یہ والا. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کو آج ایک ایسی شخصیت کہنا اچھا نہیں لگتا. اگر میں کہوں گا ایسی ہستی تو شاید ان کو لگے کہ میں زیادہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یقین کیجئے میں آپ کو جب بھی یہ کہتا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ میرے منہ پہ وہ بات لے کر آتا ہے، میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں خیر صاحب، کوئی بھی بزرگی جو ہے وہ عمر سے نہیں آتی. انسان 70 سال کا بھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، لیکن انسان 30 سال میں بھی بوڑھا ہو سکتا ہے. یہ ذمہ داریوں کا احساس ہے. ایسا ہی نہ جب مرد ذمہ داری لینا چاہے اور کوئی زندگی کا ایسا کام جو کہ معاشرے میں عام نہ ہو، مثال کے طور پہ یتیم کو پالنا، مثال کے طور پر بچوں کو روٹی کھلانا، بھوکے کو روٹی کھلانا، یا اپنے مال میں سے خرچنا، میں قسماً کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ جب تک آپ کی بیوی آپ کا ساتھ نہ دے آپ یہ کام ولیانہ نہیں کر سکتے. اس لیے اماں ختیجہ سے لے کے سیدہ عائشہ تک ہماری ساری ماؤں کو دیکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چل رہی ہیں، وہ نبی سے آگے ڈھال بن کے چل رہی ہیں. اور ان کے جانے کے بعد جو ان کی روایتیں اماں عائشہ جن کی عمر چھوٹی ہے ہم تک پہنچتی ہیں، ہم کبھی احسان چکا ہی نہیں سکتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرت آپ کا کہ آپ کی مسز نے بھی آج ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہا. یہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، لیکن آج تک یہ کبھی سامنے نہیں آئی، اور اس کی ہمیشہ وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ ان کے اس عاجزانہ کام کو جو یہ کر رہے ہیں دونوں میاں بیوی. میں کیا کہوں کہ سب ایک بات بہن سے پوچھیے گا، انہیں کہیے کہ شادی جب ہوتی ہے نا کسی عورت کی تو اس کے اپنے خواب ہوتے ہیں، اپنے خواب ہوتے ہیں نا. یہ مکاری صاحب سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری بہن جو ہے یہ اردو نہیں بول سکتی، نہ سمجھ بھی نہیں سکتی، سمجھ سکتی بول نہیں سکتی. تو وہ جو خواب اس کے اپنے تھے کہ اس نے سوچا ہوگا کہ میں زندگی میں شادی کے بعد یہ کروں گی، یہ کروں گی، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. اس کے اپنے خواب چکنا چور نہیں ہوئے، اس کو برا نہیں لگا کہ یہ میری زندگی کیسی ہے کہ میں 200 بچوں کی روٹیاں پکاؤں، میں ان کے کپڑے دھوؤں، میں یہی کام کرتی رہوں، کیا میں اس لیے آئی ہوں؟ کیا اس نے نہیں سوچا کبھی؟ دې خبر باندې پوه شوم دا وایي لکه تا چې واده وکړو نو ستا خاوند یو دم 50 واړه تاله راوستل چې ته به دا واړه سنبالې، نو په دې وخت کې ستا زړه کې څه و؟ هر څه د رضا دپاره کړي، دا د الله د رضا دپاره مې یہ کہہ رہے کہ میں نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. شادی بھی اللہ کی رضا کی خاطر کی. شادی بھی اللہ کی رضا کے لیے کی. کمال لوگ ہیں یہ، سادگی، اور کیا سادگی، اللہ کی رضا کے لیے کیا. آپ ان کو لگتا ہے کہ کبھی ان کو لگتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے؟ تا ته دا ښکاري چې دوی کم کار مونږ کو په دې زمونه الله دغه خوشحاله وي؟ دا خو دې څوک نه وایي چې زه دا کار کوم، مونږ نه به اوس دا د الله خپله خوښه ده چې مونږ به بخي نه بخي، دا خو د الله دغه دی. داسې به نه وي چې دا کار زه خو ښه کوم او دا د ټولو بندیانو ښیم، ځان به ته کم ګڼې، دا نه هر چا نه به کم ګڼې، خپل ځان به ډېر دغه ګڼې. خو دا مونږ ته څه پته چې الله مونږ بخي نه بخي، په څه به یې نیولي، په کومه ګناه کې به یې نیولي مونږ. کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں تو اللہ اس پہ ہمیں بخش دے گا، اور یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں، وہ تو اللہ کے اوپر ہے کہ وہ ہمیں بخشتے یا نہ بخشتے. ان کی تعلیم کتنی ہے؟ ان کی تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. دینی تعلیم دی؟ نہیں، دینی تعلیم میں قرآن شریف پڑھا ہوا ہے بس. جی جی. یہ خاتون جو کہ اردو بول نہیں سکتی شاید تھوڑا سا سمجھ سکتی، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو 150 125 بچوں یتیم کو ہم پال رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے ہمیں بخش دے.
یہ تو اللہ پہ ہے کہ وہ ہمیں بخشے گا یا نہیں بخشے گا. میرا خیال ہے کہ اور اکثریت کا خیال ہوتا ہے کہ ہم جب نیک کام کرتے ہیں تو ہم الحمدللہ 100 دفعہ کہتے ہیں. 125 بچوں کو پالنا اور اس کے بعد یہ عاجزی قلب سے جاری ہونا کہ اللہ چاہے گا تو بخشے جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ یتیموں کو پالنے سے لوگ بخشے جائیں. ایک بات پوچھیے گا، اس سے پوچھیے کہ کیا اس کی زندگی کا کوئی آنے والے وقت میں خواب ہے؟ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ کیا کریں گی آئندہ؟ تاسو خواب دی فیوچر کې زمخ کې زما څه خواب دی د دې ماشومان مبارکي زم چې دوی کامیاب شي بس. کہ بس میں اپنی زندگی میں ان بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں. یہ بچے اس کے پیٹ سے تو نہیں پیدا ہوئے، تو یہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں اپنی بیٹیوں کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتی ہوں؟ ته خپل د لونو لپاره هم دا سوچ کې د هغې لپاره دا سوچ ولنه کې چې دې وړو لپاره کې چې زما قسمت کې زما لوریانې به هم کامیاب شي، چې نه نو بس اور اللہ خوښه ده. کہ ہماری قسمت میں ہو تو انشاءاللہ یہ بھی کامیاب ہوگی. کبھی دل میں خواہش آتی ہے کہ اللہ مجھے بھی بیٹے دیتا؟ اس طرح کی زیادہ خواہش اگر انشاءاللہ معلوم دامن ہاں اللہ تعالیٰ میری دعا ہے تمہیں، میری تمہیں دعا ہے بیٹا، اللہ تمہیں اولاد نرینہ عطا کرے اور اللہ ایسی اولاد عطا کرے جس کا کردار ہادی کا ہو اور زندگی میں وہ ہمسا بن کے رہے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. قاری صاحب، اللہ پوچھے گا کہ میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہ کی، پوچھے گا نا؟ مجھے بھوک لگی تھی تو نے مجھے روٹی نہ کھلائی. اللہ یہ بھی تو پوچھے گا آپ لوگوں سے کہ میں یتیم تھا، تو نے میرے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ ان ہاتھ رکھنے والوں میں صرف یہ 2 آدمی اور عورت کیوں ہیں، میں اور آپ کیوں نہیں ہیں؟ اس بات کو بڑے تحمل سے سنیے گا. کیسا میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لوں؟ اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے، خوشیاں دے اور تیرے دل کی تمام آرزوؤں کو اللہ تعالیٰ تمہاری طبعی زندگی میں پورا کرے. اللہ تمہیں توفیق دے کہ جن طرح بچوں کی تم کفالت کر رہی ہو، اللہ روز قیامت تمہاری، تمہارے شوہر کی، تمہاری نسلوں کی کفالت کرے. آمین ثم آمین. آج کے بعد میں پتہ ہے ایک اللہ سے کیا بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میاں سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میاں تو نے مجھے مرنے سے پہلے ایک ایسی بیٹی سے ملایا جو بیٹی تیرے سائے میں کھڑی ہوگی اور لوگوں کو پہچانے گی اور ان کو جنت کا راستہ دے گی. میں نے اس بچی کی شکل نہیں دیکھی اور آج پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا، کیونکہ میں ان 2 ولیوں کے پاس آج یہاں بیٹھا ہوں. ان 2 ولیوں کو اپنی جائز کمائی میں سے جو بھی کر سکو ضرور کرنا. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما ہے خدا. ہم یہاں پہ آج اس 4 کنال کی جو ڈونیٹڈ لینڈ ہے اس پر آئے ہیں، جو کہ پچھلے پروگرام میں جب ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو کچھ مخیر حضرات ایسے تھے جنہوں نے زمین دی. آج اس زمین کی انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب کے ساتھ ہم افتتاح کرنے آئے ہیں. ہمیں اعزاز ہے، لیکن اس سے بڑا ایک اعزاز آپ لے سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ زمین جو ہے جس کا افتتاح آج کریں گے، اس کو آباد کرنا اب آپ لوگوں کا کام ہے. وہ پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، انگلینڈ میں ہو یا جہاں بھی ہوں،
اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آج جس جگہ ہم افتتاح کرنے آئے ہیں، اللہ آپ کو کامیابی کے ساتھ اس جگہ کا اہتمام کرنے کی، اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کی آنے والی اگلی سب نسلوں کے لیے انشاءاللہ۔